اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وخاتم النبیین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی توصیف اور پریز پروردگار عالم کے لیے، خالق یگانہ کے لیے، اور بے پناہ درود اور سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر اولاد کے لیے۔ عزیزان گرامی، انسان کی اس سے بڑھ کر کوئی اور کامیابی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کی زندگی گزرے تو اسی در پہ گزرے اور موت آئے تو اسی در پہ آئے، اس لیے کیونکہ یہ در حیات ہے، یہ در علم ہے، یہ در حکمت ہے، یہ در دانائی ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے عزتیں ملتی ہیں، یہ وہ در ہے جہاں سے اقتدار حاصل ہوتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے رزق نصیب ہوتا ہے، یہ وہ در ہے کہ جس در پر اسٹیٹس کوئی معنی نہیں رکھتا، منصب کوئی معنی نہیں رکھتا، اس در پہ وہی سب سے بڑا منصب دار ہے جو معرفت اور آگاہی کے ساتھ جتنا زیادہ جھک جائے۔ اس لیے کیونکہ اس در پہ جبرائیل امین بھی آتے ہیں تو سید الملائکہ کی حیثیت سے نہیں آتے بلکہ اس در کے گداگر بن کے آتے ہیں۔ یہاں پر رضوان جنت بھی آتا ہے تو جنت کا دروغہ بن کر نہیں آتا بلکہ زہرہ کے بچوں کا قیاد اور درزی بن کر آتا ہے۔ یہاں پر ملک الموت بھی آتا ہے تو ان کی عظمت اور دبدبے خوف سے ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ در وہ در ہے جس کی کنیز فضہ ہے، جو معجزات میں فخر مریم نظر آتی ہے۔ یہ در وہ در ہے جس کا غلام سلمان ہے، جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، جو باب اللہ کہلاتا ہے۔ یہ در وہ در ہے کہ اگر اس در کو جلا بھی دیا جائے تو امت اس جلے ہوئے دروازے کی راکھ کو پھانک کر شفا یاب محسوس کرے گی۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی ٹیلنٹ ہو، کوئی بھی خوبی ہو، کوئی بھی کمال ہو، جب تک در اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوتا، جب تک در اہل بیت سے ایسوسیٹ نہیں ہوتا، اپنے بام عروج اور بام کمال پر نہیں پہنچتا۔ جب ٹیلنٹ، خوبی، کمال ان کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے، ان کے در سے ایسوسیٹ ہو جاتا ہے تو اپنے اوج کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ خطابت، اوریٹری جب تک ان کے در سے دور رہتی ہے اس میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب اوریٹری ان کے در سے وابستہ ہو جاتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اوریٹر خاموش بھی رہتا ہے تو مستقل کلام کیا کرتا۔ شاعری، پوئٹری جب تک ان کے در سے دور رہتی ہے اس میں، اب نوجوان یہاں پر تشریف فرما ہے اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو علم ادب سے واقف نہیں ہوں گے، لیکن بہت آسان زبان میں انشاءاللہ ان کو سمجھا دوں گا، بہت سمپلی۔ جب تک اوریٹری
ان کے در سے دور رہتی ہے اس میں آبرد پائی جاتی ہے، آمد نہیں پائی جاتی. لیکن جب اوریٹری ان کے در سے وابستہ ہو جاتی ہے تو اس میں آمد ہی آمد پائی جاتی ہے. آمد اور آبرد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آبرد کہتے ہیں اس جذبے کو جس کے لیے ورڈز ڈھونڈنے پڑے. آبرد کہتے ہیں اس جذبے کو اگر ہمیں کسی چیز کا ایکسپریشن کرنا ہے، ایکسپریس کرنا ہے کسی چیز کو، تو اس کے لیے ہم ورڈز تلاش کریں گے، اسے کہتے ہیں آبرد. اور آمد کہتے ہیں اس جذبے کو جس کو الفاظ ڈھونڈتے پھرے ہمیں قبول کر لو تو عزت مل جائے. پوئٹ جو ہوتا ہے، شاعر، وہ محبوب کی تعریف تو کرتا ہے، شاعر محبوب کی مدح تو کرتا ہے، پریز تو کرتا ہے محبوب کو، لیکن جب محبوب کی صفت کا بام نیچے ہو، لیول آف کوالٹی اس کا نیچے ہو، اور شاعر کا ذوق پرواز، اس کا ویژن بہت بڑا ہو، تو وہ اڑتا جاتا ہے، اڑتا جاتا ہے، اڑتا جاتا ہے. اب جو پلٹ کے دیکھتا ہے کہ محبوب کی صفت اور کوالٹی پیچھے رہ گئی اور شاعر کا ذوق آگے بڑھ گیا، تو اڑنے والا ذوق شاعری پلٹتا ہے محبوب کی صفت کا ساتھ دینے کے لیے. اس میں آبرد آ جاتی ہے، آمد ختم ہو جاتی ہے، غلو شروع ہو جاتا ہے. غلو شروع ہو جاتا ہے. غلو کیا ہے؟ کہ جو صفت محبوب میں نہ ہو، شاعر اپنے ذوق کے خزانوں سے وہ کوتاہی کمال کے دامن میں ڈال دیا کرتا ہے. تو یہ آبرد شاعر کے ذوق کے خزانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. شاعر کا کمال جب پھل پھولتا ہے، پوئٹ کا، کہ جب محبوب کی صفت کا آنگن وسیع ہو اور ذوق شاعری رقص کے لیے جگہ پاتا ہو. وہ اڑتا جاتا ہے، اڑتا جاتا ہے، اڑتا جاتا ہے، عرش فضائل نظر نہیں آتا، وقت کا فطرس انگڑائی لے کے اور اڑتا ہے. شاعر، پوئٹ دو جذبوں کے تحت آگے بڑھتا ہے، یا تو غم یا خوشی، یا تو ہیپینس یا گریف. اب اگر شاعر کو ایک ایسا در مل جائے جہاں نہ غموں کی حد ہو نہ خوشیوں کی حد، تو جب غموں میں آگے بڑھے تو انیس بن گئے، جب خوشیوں میں آگے بڑھے تو جوش بن گئے. اقبال جب تک ادھر ادھر رہے، اقبال کی شاعری سن لیجئے. خنجر ہلال کا ہے قوم و نشاں ہمارا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اقبال کی نظروں میں اسلام کا انٹرپریٹیشن اور مفہوم اس کے علاوہ کچھ اور نہ تھا کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے، بیٹل فیلڈ، شائننگ سورڈز، ٹپکتا ہوا لہو، بلڈ شیڈ. اس کے علاوہ اقبال کی نظروں میں اسلام کا مفہوم کچھ اور نہ تھا. لیکن اب اقبال کو اقبال سے یہ در مل گیا. در کیسے ملا یہ بھی سن لیجئے. علامہ اقبال آیت اللہ ہروی ایران سے آئے اور پنجاب کے اندر آ کر انہوں نے جو ہے وہ سکونیت اختیار کر لی پنجاب کے اندر، انڈیا والا پنجاب. علامہ اقبال کی ان سے ملاقات ہوئی، علامہ ہروی سے. یہ علامہ ہروی وہ عالم ربانی ہے جنہوں نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے معراج رسول کو سائنس سے ثابت کیا تھا. سائنس سے آج آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جب آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی آ چکی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ میٹر کین بی کنورٹڈ انٹو انرجی اینڈ انرجی کین بی کنورٹڈ انٹو میٹر، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی میٹر لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تیز ہو جائے تو وہ ٹائم اور اسپیس سے بری ہو جاتا ہے، پھر کنڈی ہلتی رہتی ہے، بستر گرم رہا کرتا ہے. سائنس کے دور میں جب آئنسٹائن جیسے سائنٹسٹ کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہماری نظروں کے سامنے ہے، آپ معراج رسول کو ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی سواری کا جانور اتنی تیزی سے گیا کہ لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تیز ہو گیا اور ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہو گیا. لیکن آج سے 100 برس 125 برس پہلے تقریباً علامہ ہروی نے
معراج کو سائنس سے ثابت کیا تھا. ان سے ملاقات ہوئی علامہ اقبال کی, اور جو گفتگو ہوئی ہے, جو کنورسیشن ہوئی ہے بٹوین اقبال اینڈ علامہ ہیروی, it has been published in a book in Kashmir. I have read that book. اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ علامہ ہیروی نے, یہ گفتگو جو ہوئی ہے ان کی, علامہ ہیروی, سنیے گا, بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے کہ اقبال کی روح کے اندر ریولوشن کیسے پیدا ہوا, انقلاب کیسے پیدا ہوا اقبال کی روح کے اندر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے یہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اقبال کی لائف میں, یہ جو چینج آف کورس تھا اقبال کی لائف میں, یہ جس نے اقبال کے تھاٹس کے اندر انقلاب پیدا کر دیا, ریولوشن پیدا کر دیا, وہ اقبال کے جسے اسلام کو وہ سمجھتا تھا کہ جنگ و جدل, میدان کارزار, چمکتی ہوئی تلواریں, سجے ہوئے سر, برستا ہوا لہو, دوڑتے ہوئے گھوڑے, اس کے علاوہ اقبال کی نظروں میں اسلام کا انٹرپریٹیشن کچھ نہیں تھا. لیکن اقبال کی ملاقات جب آیت اللہ ہیروی سے ہوئی تو اب اقبال اپنی کہانی اپنی زبانی بیان فرماتے ہیں کہ علامہ ہیروی نے آرگومنٹس کی دیواروں کو میرے ارد گرد کھڑا کر دیا, اور دلیلوں کی دیواروں کے درمیان علامہ ہیروی مجھ کو لے کے چلے, اور انہوں نے آرگومنٹس کی دیواریں کچھ اس انداز سے بنائی تھی کہ وہ ناقابل عبور تھی. اقبال نہ رائٹ جا سکتے ہیں, نہ لیفٹ جا سکتے ہیں, نہ یو ٹرن لے کے پیچھے آ سکتے ہیں, بس اسٹریٹ صراط مستقیم پہ قدم رکھتے ہوئے اقبال کو آگے بڑھنا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علامہ ہیروی مجھے دلیلوں کی دیواروں کے درمیان لے کے چلے, اس انداز سے انہوں نے دلیلوں کی دیواروں کو بلند کیا کہ وہ ناقابل عبور تھی, اور جس در پہ لا کے علامہ ہیروی نے مجھے چھوڑا وہ در اہل بیت تھا. جس در پہ لا کے, یعنی ان کو ٹریک میں پھنسا دیا علامہ ہیروی, اور علامہ اقبال کو آیت اللہ ہیروی آرگومنٹس کی دیواروں کے درمیان لے کے چلے. خود اقبال کہہ رہے ہیں کہ نہ میں رائٹ, نہ لیفٹ, نہ یو ٹرن, نہ ادھر نہ ادھر, کہیں نہیں جا سکتا, بس سیدھے سیدھے چلنا ہے ان کی آرگومنٹس کے دیواروں کے درمیان. اور جس در پہ لا کے علامہ ہیروی نے مجھے چھوڑا وہ در اہل بیت تھا. اب جب وابستہ ہو گئے در اہل بیت سے تو اقبال کی شاعری اب تبدیل ہو کے رہ گئی. اب اقبال کی شاعری تبدیل ہو کے رہ گئی. اب اشعار کیسے؟ وہ اقبال کے خنجر ہلال کا ہے قوم و نشا ہمارا, دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب اقبال کہتے ہیں جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی, جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی, مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے, ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال, کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اسی نگینے سے. اقبال کی زندگی کا کہ اب تحریک پیدا ہو گئی اقبال کی روح کے اندر, اب نظریات میں انقلاب پیدا ہو گیا علامہ اقبال کے. اور علامہ اقبال نے تو 4 مصرے ایسے قیامت کے کہے, خدا کی قسم یہ صرف در آل رسول کا صدقہ ہے کہ انٹلیکچوئلزم کا یہ عالم تھا اس کے, کہ وہ دیکھ رہا تھا اپنی نگاہوں سے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دین اسلام کو بدنام کیا جائے گا, ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دنیا نہیں جان پائے گی کہ سچا دین کون سا ہے اور نقلی دین کون سا ہے, اصلی دین کون سا ہے اور نقلی دین کون سا ہے, اور پوری دنیا اسلام کو بدنام کرنے لگے گی, دہشت گرد کہنے لگے گی, قرآن مجید کو دہشت گردی کی کتاب کہنے لگے گی, اسلام کو دہشت گردی کا دین کہنے لگے گی, مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے لگے گی. جس کا اللہ رحیم و رحمان ہو, جس کا رسول رحمت للعالمین ہو, جس کی کتاب رحمت کی کتاب ہو, جس کا دین امن کا پیغام ہو, اس کا ماننے والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا.
اس لیے کیونکہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، دہشت گرد اسلام کو بدنام کرنے کے لیے صحن اسلام میں مسلمانوں کی ردا پہن کر آ جاتا ہے۔ کیا کہنے ہیں صاحب؟ ورنہ آپ ایمان سے بتائیے کہ جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں یہ اگر یہ دین سے انفلوئنس ہو کر حملے کر رہے ہوتے، یا اگر دین سے انفلوئنس ہو کر حملے کر رہے ہوتے تو حملے ہوتے پبوں پر، سنیما گھروں پر، گیمبل ہاؤسز پر، عیاشیوں کے اڈوں پر، شبستانوں پر، لیکن حملے ہوتے تو مسجدوں پر، امام باڑوں پر، جلوسوں پر، سیرت النبی کے جلسوں پر۔ اس کا مطلب یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے جو اسلام کے نام سے برپا کیا جا رہا ہے۔ توجہ ہے؟ تو علامہ اقبال کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک SMS مجھے ملا تھا ابھی چند مہینے پہلے انڈیا میں نے سوچا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پتہ نہیں جھوٹ تھا یا سچ تھا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ حقیقت کی عکاسی ضرور کرتا ہے، کہ جو بھی حقیقت ہے کہ SMS میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کرسچن کپل عراق کے اندر گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا، اس کو انہوں نے روک لیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسے جان بچانی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان۔ اس نے کہا اچھا اگر مسلمان ہو تو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے سناؤ۔ اچھا قرآن اس نے پڑھا نہیں تھا، جب مسلمانی قرآن نہیں پڑھ رہے تو وہ کہاں سے قرآن پڑھے گا؟ صلوات پڑھتے محمد۔ قرآن اس نے پڑھا نہیں تھا تو اسے بائبل کی آیت یاد تھی، تو اس نے بائبل کی آیت اس کو سنا دی۔ وہ کہتا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ جب آگے بڑھ گئے تو بیوی کہتی تم نے یہ کیا کیا؟ What did you do؟ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ تم بائبل کی آیت پڑھ رہے ہو، قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہے ہو، تو تم بھی مارے جاتے، میں بھی ماری جاتی اور ہمارا یہ بچہ بھی مارا جاتا۔ وہ مسکرا کے کہتے کہ عبرتناک جملہ ہے، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ پرٹیکولر جو انسیڈنٹ ہے ٹرو ہے فالس ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ حقیقت کی جو پکچر ہے وہ ضرور واضح کرتا ہے۔ وہ مسکرا کے کہتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ میں قرآن نہیں بائبل پڑھ رہا ہوں، اس لیے کیونکہ یہ تمام دہشت گرد اگر قرآن سے واقف ہوتے تو دہشت گرد کیوں بنتے؟ ان کا دہشت گرد بننا بنا رہا ہے کہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی نظریں دیکھ رہی تھی۔ علامہ اقبال کے 4 مصرے سنیے گا، یہ بھی در آل رسول کا صدقہ ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ یعنی اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیز خدا سے دور کر دے، حق سے دور کر دے، ٹروتھ سے دور کر دے، وہ فتنہ ہے، چاہے ایجوکیشن ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایجوکیشن انسان کو خدا سے دور کر رہی ہے then this is a corruption۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ your assets, your bank balance, your progeny is a corruption۔ اگر وہ آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ اگر شمشیر حق کے لیے نہیں اٹھ رہی تو وہ فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑی تھی انہوں نے صرف تلواریں نہیں اٹھائی بلکہ بصیرتوں کے ساتھ تلوار کو اٹھایا ہے، علم کے ساتھ تلوار کو اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاہل کا کوئی عمل قبول نہیں ہے اسلام کی نقطہ نظر سے، اس لیے کیونکہ اگر جاہل عمل کرتا ہے تو وہ صرف عمل کرتا ہے، اور جب عالم ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عمل کے ساتھ علم نہ ہو، میں سینکڑوں انگوٹھیاں دے دوں خیرات میں، تاج ولایت نازل نہیں ہوگا، لیکن جو عمل علم اور آگاہی کے ساتھ ہو، ایک انگوٹھی دے کے اللہ سے 12 ولایتیں حاصل کر لوں گا۔ تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ اب سنیے گا جو آخری مصرع ہے،
اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ اب علامہ اقبال کہتے ہیں شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے نعرہ تکبیر بھی فتنہ، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر خدا سے دور کر رہا ہے نعرہ تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے۔ تو یہ انقلاب کہاں سے پیدا ہوا کہ جب در آل رسول سے وابستہ ہو گیا اقبال، تو اقبال کی روح کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا۔ تو در آل رسول وہ در ہے کہ جب انسان اس سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر روح کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ٹیلنٹ ہو، کوئی بھی خوبی ہو، کوئی بھی صفت ہو، جب تک در آل رسول سے وابستہ نہیں ہوتی اس میں برکتیں پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب در آل رسول سے وابستہ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں برکتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہ در آل رسول ہے۔ دنیا آل رسول کو سمجھ ہی نہ سکی، دنیا آل رسول کو جان ہی نہ سکی۔ آل رسول اولاد کو نہیں کہتے، آل رسول بیٹی کا نام نہیں ہے، آل رسول نواسوں کا نام نہیں ہے، آل رسول بھائی کا نام نہیں ہے، آل رسول بلڈ ریلیشن کو نہیں کہتے، بلکہ آل رسول ڈکشنری نہیں ہے، آل رسول ٹرمینالوجی ہے۔ ٹرمینالوجی اور ہوتی ہے اور لغت اور ہوتی ہے۔ اگر آل کا آپ مطلب دیکھیں گے ڈکشنری کے اندر تو آل کا مطلب ہوگا اولاد، آل کا مطلب ہوگا اولاد۔ لیکن یہ جو آل رسول ہے، یہ جو اہل بیت ہے، یہ اولاد نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ اولاد نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے میں آپ کے سامنے ثابت کروں کہ جب ام موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ تم موسیٰ کو صندوق میں لٹا کے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو، تو موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو صندوق میں لٹایا اور موجوں کے حوالے کر دیا۔ یہ موجوں کے سہارے آگے بڑھتا رہا صندوق۔ یہ صندوق ملا کسے؟ حضرت موسیٰ ملا کسے؟ یہ صندوق ملا، قرآن کہتا ہے آل فرعون کو۔ کسے ملا؟ آل فرعون کو۔ آل کا کیا مطلب ہے؟ اولاد۔ لیکن فرعون کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، فرعون کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ تو آل فرعون قرآن نے کیوں کہا؟ دراصل یہاں پر اولاد لغت نہیں ہے، یہاں پر آل ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے۔ جب آپ آل ڈکشنری سے سمجھیں گے تو اس کا مطلب آل اولاد۔ تو یہاں پر جو آل فرعون ہے اس سے مراد اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ خاص اذہان اور مائنڈز جن کی ذہنیت فرعون سے ملتی جلتی تھی، جن کی ذہنیت فرعون سے ملتی جلتی تھی۔ تو آل رسول بھی ڈکشنری نہیں ہے، آل رسول ٹرمینالوجی ہے ان ذہنوں کے لیے کہ جو ہم ذہن رسول ہوں، ہم کردار رسول ہوں، ہم فکر رسول ہوں، جن کے افکار کے سانچے مشیت نے ایک جیسے ڈھالے ہوں، جن کی آئی کیو ایک جیسی ہو، جن کا مینٹل لیول ایسا ہو، جن کا سطح شعور ایک جیسا ہو، ان کا اصطلاحی نام ہے آل محمد، آل رسول، اہل بیت نبوت۔ توجہ ہے؟ تو اہل بیت کا مطلب اولاد بھی ہے، لیکن یہاں جو آیت تطہیر میں آل رسول سے مراد ہے، اہل بیت سے مراد ہے، یہ بیٹی نہیں، یہ نواسے نہیں، یہ رشتہ دار نہیں، یہ بھائی نہیں، بلکہ جن کا سطح شعور ایک جیسا ہو۔ اگر سطح شعور ایک جیسا نہ ہوتا تو مباہلہ میں لے جانے کے لائق نہ ہوتے۔ مباہلہ میں لے جانا بتا رہا ہے کہ عمریں اونچی نیچی ہو مگر مینٹل لیول، آئی کیو لیول ایک جیسا ہو۔ پھر بھی یقین نہ آئے تو جاؤ ان کے در پہ جا کے سوال کرو، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں،
میں اسیر ہوں. اگر ذہنوں میں اختلاف ہوگا تو کوئی آدھی روٹی دے گا, کوئی پوری روٹی دے گا, کوئی تھوڑی سی روٹی دے گا, کوئی کچھ بھی نہیں دے گا. مگر جس زاویے سے, جس اینگل سے ایک کا ہاتھ اٹھا تھا روٹی دینے کے لیے, اسی زاویے سے سب کے ہاتھ اٹھے تھے روٹی دینے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ ان کا مینٹل لیول ایک جیسا ہے, ان کی سوچ ایک جیسی ہے, ان کی فکر ایک جیسی ہے, ان کی آئی کیو ایک جیسی ہے, ان کی کثرت ایک جیسی ہے, ان کی عادت ایک جیسی ہے, ان کے اطوار ایک جیسے ہیں, ان کا کردار ایک جیسا ہے. مولا کائنات کنویں میں چلے گئے, جنات سے جنگ تھی. بہار الانوار کی روایت ہے, بہت دیر ہو گئی, مولا نہیں پلٹے. صحابہ کرام آئے, کنویں میں منہ ڈالا, یا علی آپ کہاں ہیں, یا علی آپ کہاں ہیں, یا علی آپ کہاں ہیں. کوئی آواز نہیں آئی. جبرائیل امین نازل ہوئے, یا رسول اللہ, پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جنگ میں ڈوبا ہوا میرے نام کا مجاہد جب تک کسی کی آواز کو نہیں سنے گا, جب تک اس کو کوئی اس کا ہم جنس نہ پکارے. رسول اسلام نزدیک گئے, کنویں میں منہ ڈالا, اینا اینا انتا یا اخی, اے میرے بھائی تم کہاں ہو. ابھی اخی کے یہ کی بازگشت اور گونج کنویں میں باقی تھی کہ آواز آئی, لبیک یا نبی, لبیک یا نبی, لبیک یا نبی. یہ تو اسی دن طے ہو گیا تھا کہ بشر کی نوعیت اور ہوتی ہے, حجت خدا کی نوعیت اور. تو آل رسول اس لیے قابل عزت نہیں ہے کہ آپ ان کی اولاد ہیں. حضرت علی کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان کے بھائی, آپ ان کے داماد ہیں. آپ کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان کے نواسے ہیں. آپ کی عظمت اور رفعت اور بلندی اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان کی بیٹی ہیں, بلکہ نہیں, یہ الہی منصب دار ہیں. اسی لیے رسول اسلام نے جب انٹروڈکشن کرایا ہے آل رسول کا, تو یہ کہہ کے نہیں کہ لوگوں اس کی عزت کرنا میرا نواسا ہے, میری بیٹی کا بیٹا ہے, نہیں, بلکہ انداز یہ تھا نبوت کا, حسین تو امام ہے, امام کا بیٹا ہے, امام کا بھائی ہے, 9 اماموں کا باپ ہے, تو حجت ہے, حجت کا بیٹا ہے, حجت کا بھائی ہے, 9 حجتوں کا باپ ہے, تو ولی ہے, ولی کا بیٹا ہے, ولی کا بھائی ہے, 9 ولیوں کا باپ ہے. یہ ہے تعارف کا انداز. یہ نہیں کہا کہ نواسا ہے, کہا کہ تو امام ہے, ولی ہے, حجت ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام نے دونوں نواسوں کو کاندھے پر بٹھا لیا اور اپنی زلفوں کو نواسوں کے سپرد کر دیا. یہ اپنی زلفوں کو نواسوں کے سپرد نہیں کیا, یہ اسلام کی باغ ڈور حسنین کے سپرد کر دی, یہ بتانے کے لیے کہ اگر ان کے ذہنوں میں اختلاف ہوتا تو کوئی ادھر لے جاتا, کوئی ادھر لے جاتا. مگر جس سمت میں حسن لے جا رہے ہیں اسی سمت میں حسین لے جا رہے ہیں. قطعاً حرام ہے نبی کے لیے کسی کو بھی اپنی پشت پر بٹھانا یا کسی کو بھی اپنے کاندھے پر سوار کرنا, قطعاً حرام. شریعت کی نقطہ نظر سے, from the point of view of jurisprudence, it is totally forbidden for a prophet کہ وہ اپنے کسی بھی عزیز کو یا کسی بھی انسان کو یا تو کندھے پر بٹھائے یا پشت پہ سوار کرے. کیوں؟ کیونکہ نبی ہے قرآن ناطق, اور قرآن جو ہے وہ ہے قرآن صامت. جو قرآن صامت کی عظمت کا تقاضا وہ قرآن ناطق کی عظمت کا تقاضا. جو قرآن کی عزت وہ نبی کی عزت, جو اس کی تکریم وہ اس کی تکریم, جو اس کی رسپیکٹ وہ اس کی رسپیکٹ. کیا قرآن کے اوپر آپ فلسفے کی کتاب رکھ سکتے ہیں؟ کیا قرآن کے آپ ڈکشنری رکھ سکتے ہیں؟ کیا پوئٹری کی کتاب قرآن کے اوپر رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کے اوپر قدم رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اس کی عظمت کا تقاضا ہے, اس کی عزت کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی کتاب قرآن کے اوپر نہیں رکھی جا سکتی, کوئی بھی ڈکشنری قرآن کے اوپر نہیں رکھی جا سکتی, فلسفے کی کتاب, شاعری کی کتاب قرآن کے اوپر نہیں رکھی جا سکتی. قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے. لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ جب قرآن کے اوپر قرآن رکھ دیا جائے, قرآن کے اوپر قرآن رکھ دیا جائے تو یہ نبی کی پشت پر نواسا نہیں تھا, یہ نبوت کی بلندیوں پہ شہادت تھی.
یہ نبوت کی بلندیوں پر شہادت تھی. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کی پیشانی سجدہ ریز ہوئی تو ایک بچہ صحابیت کی صفوں کو چیرتا ہوا نبی کی پشت پر سوار ہو گیا. جبرائیل امین آ کے کہتے ہیں اے میرے منصبدار رسالت، پروردگار عالم کا یہ قطعاً فیصلہ ہے کہ جب تک یہ بچہ اپنی رضا اور رغبت سے نہ اتر جائے، اپنی فری ول سے نہ اتر جائے، سجدے کو طول دیتے رہو. نبی نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ. اب حسین نام نہیں ہے نواسے کا، سجدوں کی آبرو کو حسین کہتے ہیں. یہ وہ نبی ہے کہ جس کی کوئی پرائیویٹ زندگی نہیں ہے. اگر نبی بند حجروں میں شہد کو حرام قرار دے دے اپنے اوپر تو پروردگار عالم آیت نازل کر دیتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے میرے نبی ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتا ہے جو ہم نے تیرے لیے حلال قرار دی ہے. تو کیا مطلب؟ میں کہوں پروردگار عالم نبی کی کچھ تو پرائیویٹ زندگی ہونی چاہیے تھی. اگر وہ شہد نہیں کھا رہا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ Why are you interfering؟ ضرورت کیا ہے انٹرفیئرنس کی؟ اگر نبی نہیں کھا رہا شہد تو نہ کھائے، اس کی پرائیویٹ لائف ہے، پرائیویٹ زندگی ہے، کچھ تو اسپیس دینی چاہیے نبی کو. ہر وقت بند حجروں میں بھی اگر شہد نہ کھائے تو پروردگار عالم انٹرفیئر کرتا ہے. پروردگار بتا دینا چاہتا ہے کہ وما محمد الا رسول، نبی وہ ہے کہ جو سوائے رسول کے کچھ اور یہ ہر وقت آن ڈیوٹی رہتا ہے. یہ کبھی بھی آف ڈیوٹی نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی آف ڈیوٹی نہیں ہوتا. وہ نبی، اب سنیے پوائنٹ کیا ہے، وہ نبی کہ جو بند حجروں میں شہد کو حرام قرار دے لے اللہ روک دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کبھی بھی آف ڈیوٹی نہیں رہتا، ہمیشہ آن ڈیوٹی رہتا. وہ نبی تقریر کر رہا ہے، آن ڈیوٹی ہے. نواسا گرا، تقریر چھوڑ دی، نواسے کو سینے سے لگا لیا، کوئی آیت نازل نہیں. وہ نبی آن ڈیوٹی ہے، سجدے میں ہے. نواسا پشت پر سوار ہوا، سجدے کو طول دے دیا، کوئی آیت نازل نہیں. اس کا مطلب یہ نواسا نہیں ہے. اس کا مطلب اگر یہ نواسا ہوتا تو رسول پشت پر سے گرا دیتے. سنیں تاریخی جملہ، اگر یہ نواسا ہوتا صرف تو رسول پشت پر سے گرا دیتے. اور یہ تاریخ عبادت میں سنہرے لفظوں سے لکھا جاتا کہ رسول کو نواسا بہت عزیز تھا مگر سجدہ زیادہ عزیز تھا. رسول کی عبادتوں میں 4 چاند لگ جاتے، رسول کی عبادتوں میں 4 چاند لگ جاتے. اور وہ رسول اعظم جو سجدوں کا مفہوم سکھانے آیا، جو عبادتوں کا سلیقہ دینے آیا، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نواسے کی خاطر سجدے کو طول دے. مگر یہ نانا کی پشت پہ نواسا نہیں تھا، یہ منصبدار کی پشت پہ ایک اور منصبدار آ گیا تھا. دنیا غلط سمجھی، دنیا سمجھی کہ یہ بیٹی ہے جس کی رسول تعظیم کر رہے ہیں. اگر یہ بیٹی کی تعظیم رسول اللہ نے کی ہوتی تو ہر باپ کے لیے یہ سنت بن جاتا کہ وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے پہ تعظیم کھڑا ہو جاتا. اور کوئی تعظیم کرتا یا نہ کرتا، بڑے بڑے صحابی اپنی مقدس بیٹیوں کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹی کی تعظیم کرتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کا مطلب کہ باپ نے بیٹی کی تعظیم نہیں کی، یہ سید المرسلین نے سیدۃ النساء للعالمین کی تعظیم کی. پروٹوکول ہوتا ہے. پروٹوکول کیا ہوتا ہے کہ جب انڈیا کا پرائم منسٹر امریکہ آئے گا یا کسی اور ملک میں جائے گا تو پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ کم سے کم یہ ہے کہ کوئی کیبنیٹ کا اس کو لینے آئے، یا ہم وزن ہم منصب کوئی ہو. یعنی میکسیمم پروٹوکول یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو لینے کے لیے پرائم منسٹر آئے گا، ایکسٹرنل افیئر منسٹر کو لینے کے لیے ایکسٹرنل افیئر منسٹر آئے گا. یہ کامن پروٹوکول ہوا کرتا ہے کہ جو منصب میں برابر ہو. رسول اسلام مولا کائنات کی تعظیم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے،
امام حسن کی تعظیم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، امام حسین کی تعظیم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ رسول اسلام اسی کی تعظیم کر سکتے تھے جو پروٹوکول میں ہم منصب ہو، منصب میں برابر ہو، منصب میں برابر ہو، اسی کی تعظیم کر سکتے تھے۔ سوچئے کہ جب محشر کا ہنگامہ برپا ہوگا، جب محشر کا ہنگامہ برپا ہوگا تو پھر جناب سیدہ کی سواری آئے گی، رسول اسلام پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں۔ جب رسول پہ تعظیم کھڑے ہوں گے تو مولا کائنات پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں۔ جب مولا کائنات پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں گے تو 11 ائمہ پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں گے۔ جب یہ معصومین 13 معصومین پہ تعظیم کھڑے ہوں گے تو 1,23,999 انبیاء پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں گے۔ جب 1,24,000 انبیاء پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں گے اور 12 ائمہ پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں گے تو ہر نبی کی امت پہ تعظیم کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک رسول اللہ نے سیدہ کی تعظیم نہیں کی تھی، یہ پوری خدائی نے سیدۃ النساء للعالمین کی تعظیم کی۔ نعرہ صلوات۔ تو اہل بیت بیٹی بھی ہے، اہل بیت داماد بھی ہے، نواسے بھی ہیں، بھائی بھی ہے، لیکن یہ جو اہل بیت ہے دنیا سے یہی غلطی ہو گئی کہ جو اصطلاح تھی اسے لغت سمجھ لیا۔ دنیا سمجھی کہ اس لیے عزت ہے کیونکہ رسول کی بیٹی ہے تو مصنوعی بیٹیاں بنا لی۔ دنیا سمجھی کہ اس لیے عزت ہے کیونکہ یہ رسول کے داماد ہے تو آرٹیفیشل سن ان لاز بنا لیے، نہ جانے کس کس کو داماد بنا لیا۔ مگر ان کی عزت اس لیے نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، ان کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ یہ بیٹی ہے، یہ نواسے ہیں، یہ داماد ہے، نہیں، اس لیے کیونکہ بیٹی سیدہ نہیں بنی، روز ازل سے یہ سیدہ تھی جو اس دنیا میں آنے کے بعد بیٹی بنی ہے۔ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ یہ کہ بھائی ولی نہیں بنا، ولیوں کا ولی تھا جو اس دنیا میں آنے کے بعد بھائی بنا ہے۔ نواسے جوانان جنت کے سردار نہیں بنے، روز ازل سے جوانان جنت کے سردار تھے جو اس دنیا میں آنے کے بعد نواسے بنے ہیں۔ ورنہ ایمان سے بتائیے، نواسے بیٹی یہ رشتہ داریاں، یہ بلڈ ریلیشنز، یہ تو اس دنیا میں آنے کے بعد بنے ہیں نا، اس دنیا میں آنے کے بعد بنے ہیں۔ مگر عالم انوار میں، عالم انوار میں یہ نور کے مختلف ٹکڑے تھے جو پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل میں مبتلا تھے۔ بس پروردگار عالم کا خاص کرم اور احسان یہ رہا کہ نور کے ان مختلف ٹکڑوں کو اس دنیا میں نازل کرنے کے بعد چادر کسا کے نیچے سجا کے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ تو اہل بیت ٹرمینالوجی ہے، اہل بیت کو ڈکشنری سے نہیں سمجھا جا سکتا، آل رسول کو ڈکشنری سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یقیناً یہ ان کی اولاد بھی، ان کے نواسے، ان کا بھائی ہے، ان کی بیٹی ہے، لیکن اصل جو عزت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بیٹی ہے، داماد ہے، نواسے، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ منصبدار ہے، یہ الہی منصبدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاندھے پر بٹھا لیے شہزادے کو اور لے کے چلے۔ کسی نے کہا واہ کتنی اچھی سواری ہے حسن، پلٹ کے کہا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ اس کا مطلب ان کی عزت الگ ہے، صرف اس لیے عزت نہیں ہے کہ یہ نواسے ہیں، بلکہ ان کا ایک اپنا اسٹیٹس ہے، اپنا ایک مقام ہے، ایک ڈیوائن اتھارٹی ہے جو ان کو دی گئی ہے۔ ننھا سا بچہ 3 برس کا حسن گود میں بیٹھا ہوا اور آسمان کو تک رہا۔ کسی نے آ کے کہا یا نبی اللہ، آپ تو کہتے تھے کہ یہ ولی ہے، حجت ہے، امام ہے، لیکن یہ تو بچوں کی طرح آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ نبی نے کہا یہ بچوں کی طرح آسمان کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ ہمارے بچے ماؤں کی گودوں میں بیٹھ کر لوح محفوظ میں جھانکا کرتے ہیں، لوح محفوظ میں جھانکا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ان کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ یہ نواسے ہیں، داماد ہیں، بیٹی ہے، نہیں، بلکہ عزت اس لیے ہے
کیونکہ یہ الہی منصبدار ہے، یہ الہی منصبدار ہے، کیونکہ ہدایت کے دو طریقے ہیں، ایک تنزیل کمال اور ایک تقسیم کمال۔ تنزیل کمال کو نبوت کہتے ہیں، تقسیم کمال کو امامت اور ولایت کہتے ہیں۔ تقسیم کمال کو امامت اور ولایت کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں چینلز ہدایت کے الگ الگ تھے، ضرورت اس بات کی تھی کہ ان دونوں چینلز کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے، اور وہی ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ سکتا تھا کہ جس میں نبوتوں کی بھی صفتیں ہوں، جس میں امامت کی بھی صفتیں ہوں۔ جب نبی کے سامنے جائے تو نبی پہ تعظیم کھڑی ہو جائے، اور جب امامت کے سامنے جائے تو امامت اس کے آنچل پہ سجدہ ریز ہو جائے۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات کہ بزم سدرہ کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں۔ کیوں؟ کیونکہ تاج عصمت ہے تیرا نام گرامی زہرا، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ جو اہل بیت ہے یہ لغت نہیں ہے، اصطلاح ہے، لغت نہیں ہے، اصطلاح ہے۔ سلمان و منہ اہل بیت یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ لغت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ سلمان و منہ اہل بیت یہ لغت ہے، اصطلاح نہیں ہے۔ اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو اہل البیت ہے یہ لغت نہیں ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے، یہ اصطلاح ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، وَكُلُّنَا محمد۔ یہ ہے اصطلاح کہ یہ جو ہیں منصبدار ہیں، یہ منصبدار ہیں، ان میں نبوت کی صفتیں ہیں، نبی کی صفتیں ہیں۔ اگر دیکھنا ہو تو رسول اللہ کی دعوت جس میں ہو، جناب بطول کی عصمت جس میں ہو، علی کی شجاعت جس میں ہو، حسن کی صلح جس میں ہو، حسین کا قیام جس میں ہو، زین العابدین کی عبادت جس میں ہو، محمد باقر کا علم جس میں ہو، جعفر صادق کی صداقت جس میں ہو، موسیٰ کاظم کا کظم جس میں ہو، امام علی رضا کی رضا جس میں ہو، امام جواد کا تقوی جس میں ہو، 10ویں امام کی نقابت جس میں ہو، 11ویں امام کی ہیبت جس میں ہو، اسے 12واں امام کہتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ الہی منصبدار ہے کہ جس میں وہ صفتیں ہیں کہ جو رسول اللہ کے اندر کوالٹیز تھی۔ یہاں پر جنریشن گیپ نہیں پایا جاتا، کیا کہنے سے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ان کے کچھ کان میں کہوں اور یہ ادھر کہیں، وہ ان سے کہیں، وہ ان سے کہیں، وہ ان سے کہیں، جو آخری آدمی ہے بات کچھ اور ہو جائے گی، میسج کچھ اور بن جائے گا۔ اسے کہتے ہیں گیپ، کمیونیکیشن گیپ، یعنی میرا مفہوم کچھ اور تھا، انہوں نے کچھ اور سمجھا، انہوں نے کچھ اور بتایا، انہوں نے کچھ اور سمجھا۔ لیکن جو اہل بیت نبوت ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ رسول نے سمجھا، اور جو رسول نے سمجھا وہ علی نے سمجھا، اور جو علی نے سمجھا وہ حسن نے سمجھا، جو حسن نے سمجھا وہ حسین نے سمجھا، جو حسین نے سمجھا وہ زین العابدین نے سمجھا۔ اس کا مطلب کہ ان کے ذہنوں میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا جاتا تھا تو آپ جواب دیتے تھے، کہا کہ یہ آپ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے۔
کہ ہم جو بھی جواب دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کیونکہ میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے، میرے والد کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے، امام حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے، امام حسن کی حدیث مولا علی کی حدیث ہے، مولا علی کی حدیث رسول اللہ کا قول ہے، اور رسول اللہ کا قول ارشاد الہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آج میں امام علی رضا علیہ السلام ولی علی کے لیے خراسان لے جائے جا رہے تھے تو آپ کا گزر نیشا پور سے ہوا، ایران کا وہ شہر نیشا پور کہ جہاں پر آل رسول کے چاہنے والے موجود تھے، ایران میں آل رسول کے چاہنے والے موجود تھے، اور جب ان کو پتہ لگا کہ فرزند رسول کی سواری آ رہی ہے تو 24,000 مورخین ہسٹورینز اپنے اپنے قلم دوات اور کاغذات لے کر وہاں پر آ گئے، اور یہ وہ روایت ہے جو شیعہ سنی بلا تفریق موجود ہے، کیونکہ 24,000 ہسٹورینز نے اس حدیث کو نقل کیا تھا، پورا نیشا پور جمع تھا اور منتظر تھا کہ فرزند رسول کی سواری آ جائے، فرزند رسول کے لیے منتظر تھے۔ فرزند رسول کی سواری آئی، ناقہ تھا، ناقے پہ محمل تھی، محمل پر پردہ نصب تھا، لوگوں نے اظہار کیا مولا آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ جب اشتیاق اپنی آخری منزلوں پر پہنچ گیا تو پردہ ہٹ گیا اور تجلی الہی دنیا کے سامنے تھی۔ اس کا مطلب کہ اگر جذبہ دیدار میں آگ لگ جائے تو پھر پردے ہٹ جایا کرتے ہیں اور نور الہی کی تجلی آنکھوں کے سامنے آ جایا کرتے ہیں۔ جب مولا کو دیکھا تو زمین پر لوٹنے لگے، لوگ گریا کرنے لگے، they were crying، زمین پر لوٹ رہے تھے، رو رہے تھے۔ فرزند رسول کو پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا تھا، نیشا پور کے لوگوں نے، اور جب دیکھ چکے تو کہتے ہیں مولا کوئی حدیث بیان فرما دیجئے، کوئی حدیث بیان فرما دیجئے بتانے کے لیے کہ ممکن ہے کہ بربنائے سیاست اور جہالت انسان غیر اولیاء کو اپنا ولی بنا لے، لیکن اگر کوئی پیاسی روحوں کو سکون بخشتا ہے تو اللہ کا حقیقی ولی خدا بخشتا ہے۔ کہا مولا کوئی حدیث بیان فرمائے، لب اعجاز امامت متحرک ہوئے، سن، اس لفظ سن نے وہی نغمہ پیدا کیا فضاؤں میں جب جیسے لب اعجاز مشیت کن کہہ دے۔ سن، مجھ سے روایت کی کس نے؟ میرے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ ان سے روایت کی ان کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان سے روایت کی ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے، ان سے روایت کی ان کے والد امام علی ابن الحسین نے، ان سے روایت کی امام حسین نے، ان سے روایت کی امام حسن نے، ان سے روایت کی مولا علی نے، ان سے روایت کی رسول اللہ نے، رسول اللہ کو بتایا جبرائیل نے، جبرائیل نے پڑھا لوح محفوظ پر، لوح محفوظ پر لکھا قلم نے، اور قلم کو حکم دیا اللہ نے لکھ لا الہ الا اللہ من دخل حسنی فمن آمنا من العذابی۔ کیا حدیث بیان فرمائی مولا نے کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ ومن دخل حسنی آمنا من العذابی، کہ جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ حدیث سن لی سب نے، توجہ چاہتا ہوں، من دخل لا الہ الا اللہ من دخل حسنی آمنا من العذابی، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ فرزند رسول نے تھوڑی دیر خاموش رہے، چند سیکنڈز، حدیث بیان کر کے پھر کنٹینیو کی حدیث، کہتے ہیں وَشَرْطِهَا وَشَرُوطِهَا وَأَنَا مِنَ الشَّرُوطِهَا، مگر اس کے چند شرائط ہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اور میں علی رضا ان کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں ان شرائط میں
میں سے ایک شرط ہوں کہ جب تک میری ولایت اختیار نہ کی جائے لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے. جب تک میری محبت نہ ہو، جب تک میری مودت نہ ہو، جب تک میری ولایت نہ ہو، تب تک اس قلعے میں لا الہ الا اللہ میں تم داخل نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے باوجود کہ دنیا کی نظروں کے سامنے رسول اللہ کی حدیثیں تھیں، ان کی فضیلتیں تھیں، قرآن کی آیتیں تھیں، ان کا خود کردار تھا، ان کا کریکٹر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت ہمیشہ ڈرتی رہتی ہے کہ حکومت ہمارے پاس ہے مگر لوگ محبت تو انہی سے کرتے ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہے مگر بھیڑ تو ان کے دروازے پہ لگی رہتی ہے، دولت ہمارے پاس ہے مگر دل تو انہی کی طرف لوگوں کے جھکا کرتے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ امامت اور ولایت وہ ہوتی ہے کہ جو نہ زر سے جھکائی جا سکتی ہے، نہ زور سے جھکائی جا سکتی ہے، نہ دولت سے خریدی جا سکتی ہے، نہ پاور سے خریدی جا سکتی ہے. پھر کیا کیا جائے؟ پھر راستے سے ان کو ہٹا دیا جائے تاکہ ہمارے اقتدار کا راستہ، پاور کا راستہ صاف ہو جائے، کوئی تھریٹ نہ ہو ہمارے اقتدار کو، ہماری کرسی کو. پھر سیاست یہ کام کرتی ہے اور یہ حربہ استعمال کرتی ہے کہ راستے سے ہٹانے کے لیے زہر کا استعمال کرتی ہے یا تلوار کا استعمال کرتی ہے. اس لیے کیونکہ معصوم کو طبعی موت نہیں آ سکتی، طبعی موت نہیں آ سکتی معصوم. یا تو معصوم زہر سے شہید ہوگا یا تلوار سے شہید ہوگا، اور جس تک زہر اور تلوار نہیں پہنچی وہ آج تک زندہ ہے. جس تک زہر اور تلوار نہیں پہنچی وہ آج تک زندہ ہے. اس لیے کیونکہ معصوم کو طبعی موت نہیں آ سکتی، کیونکہ عصمت کہتے ہی اسے کہ نور کا مکمل اقتدار اور اتھارٹی مادیت اور مٹیریلزم کے اوپر، کہ وہ اس سے اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ اس سے اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو حکومت زہر کا استعمال، سازشوں کا استعمال، اسی طریقے سے فرزند رسول کو راستے سے ہٹانے کے لیے کہ جب دیکھا مامون نے کہ اب خطرہ ہونے لگا ہے، پہلے تو ولی عہد بنا لیا، لیکن جب محسوس کیا کہ میری کرسی خطرے میں پڑ سکتی ہے تو پھر امام کو ہٹانے کے لیے آپ کو قتل کروا دیا. اور پردیس میں میرا مولا، پردیس میں، تنہائی میں، جیسے امام علی رضا کے جد امام حسین پردیس میں شہید ہوئے، جس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام پردیس میں اسیر ہوئے، قیدی بنائے گئے. سید سجاد پردیس میں قیدی بنائے گئے اور قیدی بنا کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جائے گئے. عزادارو کربلا ایک نہیں ہے، سننا میرے یہ جملے بہت زیادہ حساس ہیں. کربلا ایک نہیں ہے، کربلا دو ہیں، ایک چھوٹی کربلا اور ایک بڑی کربلا. چھوٹی کربلا مدینے سے لے کر عصر عاشور تک، اور بڑی کربلا شام غریبہ سے لے کے زندان شام تک. اس لیے کیونکہ اس گھرانے میں سر کا کٹ جانا آسان تھا، سر کا کھل جانا بہت مشکل تھا. یہی وجہ ہے عزاداروں کہ سید سجاد 40 برس تک خون روتے رہے، لہو روتے رہے. کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا؟ کہا منہال تو ہی بتا. یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا تو اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، جس کی آنکھوں کے سامنے 70 یوسفوں کو ذبح کر دیا گیا. کہا مولا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے. کہا تو نے انصاف نہیں کیا منہال ہمارے ساتھ. تو نے ٹھیک کہا کہ ہمارے خاندان میں شہید ہوتے چلے آئے، لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے ماؤں بہنوں کے سروں سے ردائیں چھین لی جائے اور دیار بدیار کوچہ بکوچہ پھرایا جائے؟ شرابی کے دربار میں، سجے ہوئے بازار میں منادی ندا دے یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ رباب ہے، یہ سکینہ، اور تیرا غیرت دار امام
ان جملوں کو برداشت کرتا رہے. یہی وجہ ہے عزیزانو کہ سید سجاد شام کو یاد کر کے روتے رہے. الشام الشام الشام، اس لیے کیونکہ سر کٹا سکتے تھے، مگر جس گھرانے میں جس کی مستورات کے سروں کو آسمان نے نہ دیکھا ہو عزیزانو، وہ شرابیوں کے دربار میں بھرے ہوئے بازاروں میں اس طریقے سے آ گئے کہ بال کھلے ہوئے بے مقنا و چادر اسیری کی حالت میں، دیار بدیار اور کوچہ بکوچہ. حاضردارو سید سجاد آپ کو معلوم ہے کہ جب کوفے میں آئے تو دارالامارہ کے باہر ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا. سپاہی نے سید سجاد کو روک لیا اور کہتا ہے سید سجاد جب مسلم آیا تھا نا یہاں پر تو اس کا سینہ شیروں کی طرح چوڑا تھا، وہ شیروں کی طرح بپرا ہوا، اس کی آنکھوں سے غیظ و غضب کی چنگاریاں ظاہر ہو رہی تھیں. وہ ہمیں ڈانٹتا ہوا جھڑکتا ہوا حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. لیکن جب تم آئے ہو تو کمر جھکی ہوئی ہے، نگاہیں نیچی ہے. سید سجاد کہتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ فرق کیا ہے. جب مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا، لیکن جب سجاد آیا ہے تو ماں بہنوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. جب سید سجاد کوفے میں داخل ہوئے عزاداروں تو حبیب ابن مظاہر کا نوجوان بیٹا کوفے کے اندر موجود تھا. جب حبیب کے بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ کا سر نو کے سینہ پر آویزہ ہے تو ایک مرتبہ حبیب کے بیٹے نے تلوار نکالی، سپاہیوں کو قتل کرتا وہ سپاہی پر وار کیا جس کے پاس حبیب کا سر تھا. حبیب کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، لبوں کا بوسہ لیا، رخساروں سے گرد و غبار کو صاف کر کے کہتا ہے بابا جس کے جوان بیٹے ہوتے ہیں ان کے باپوں کا سر نو کے سینہ پر نہیں ہوا کرتا. سید سجاد نے جب یہ جملہ سنا تو کمر پکڑ کے کہا اے بابا حبیب کے بیٹے نے صحیح کہا، جس کے جوان بیٹے ہوتے ہیں ان کے باپوں کا سر نو کے سینہ پر نہیں ہوتا. مگر اے بابا سید سجاد کیا کرے؟ سید سجاد کے ساتھ زینب ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ ہے، رباب ہے، سکینہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما. فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والے مومنین کے گناہوں کو معاف فرما. جو مقروض ہے غیب سے ان کا قرض ادا کر. جو بیمار ہے سید سجاد کے صدقے میں انہیں شفاء کامل عطا فرما. جو فریض جوان ہے عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا. ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو دے جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے. رب کریم خدا نہ کرے کوئی نوجوان شریعت کا پابند نہ ہو اسے شریعت کا پابند کر دے. خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ جو امام حسین کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھے، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے. غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے. پرچم توحید کو سربلندی عطا فرما. عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں. ہمارے دینی مقدس مقامات کی حفاظت فرما. رب کریم جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے. جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے. رب کریم یہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، ان زخموں کا بس ایک ہی مداوا ہے، حضور کے ظہور میں. میں سکینہ ہوں ذرا آنکھیں تو کھولو بابا. 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 نیند آتی نہیں سینے پا سلا لو بابا. میں سکینہ ہوں ذرا آنکھیں تو کھولو بابا.
किसने आपका लाशा ये तीरों पर रखा है किसने है आपका लाशा ये तीरों पर रखा है किसने जख्मी सीना है तेरा सोऊंगी इस पर कैसे सीना जख्मी है तो पैरों पे लेटा लो बाबा मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा खो गई दश्त में है बाली सकीना भैया खो गई दश्त में है बाली सकीना भैया ढूंढती ढूंढती मक्तल की तरफ जब आई एक सदा कानों से ये नागाह ये टकराई मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा मैं ठोकरें खाती हुई आई हूँ मक्तल की तरफ ठोकरें खाती हुई आई हूँ मक्तल की तरफ मैं ठोकरें खाती हुई आई हूँ मक्तल की तरफ रास्ता दर्द का ले आया है जंगल की तरफ देख के आवाज मुझे पास बुला लो बाबा मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा नीले रोक सार ज़बां खुश्क दिखाने आई नीले रोक सार ज़बां खुश्क दिखाने आई नीले रोक सार ज़बां खुश्क दिखाने आई हो गई शाम उठो तुमको जगाने आई है अमरूठे हैं मेरे इनको मना लो बाबा मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा खून में डूबा हुआ देखा है अम्मू का अलम खून में डूबा हुआ देखा है अम्मू का है जब यहाँ आती थी दो हाथ नजर आए कलम जब यहाँ आती थी दो हाथ नजर आए खाक से अम्मू के हाथों को उठा लो बाबा मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा बाबा सब खेमे जले अब तो धुआं बाकी है बाबा सब खेमे जले अब तो धुआं बाकी है खुश्क आंखें हुई रो रो के फिगा बाकी है खुश्क आंखें हुई रो रो के फिगा बाकी है प्यार करके मुझे सीने से लगा लो बाबा मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा मैं सकीना हूँ जरा आंखें तो खोलो बाबा Hey!
ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گھر تم نہ ہوئے ساتھ تو، گھر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، اچھا میں چلی چھوڑ کے زندہ میرے بھیا، کرتی ہوئی ماتم تیرا پڑتی ہوئی نوحہ، سینے پہ لیے زخم جگر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، تم قتل ہوئے اور اجل مجھ کو نہ آئی، کس طرح میں زندہ ہوں نہ پوچھو میرے بھائی، ڈھونڈے گی تمہیں اب تو جدھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جی کھول کے بھائی میں تمہیں رونے ہی پائی، افسوس تیری لاش پر میں ننگے سر آئی، معلوم نہیں یہاں سے کدھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، شرمندہ ہوں میں تجھ کو کفن دیتی تو کیسے، آدھا نے ردا چھین لی بھیا میرے سر سے، اس رنج میں دنیا سے گزر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گھر تم نہ ہوئے ساتھ تو، گھر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب، Say
کامیاب رہے حسین رو دیے اکبر کو یہ دعا دے کر حسین رو دیے اکبر کو یہ دعا دے کر حسین رو دیے اکبر کو یہ دعا دے کر حسین رو دیے اکبر کو یہ دعا دے کر خدا کرے یوں ہی یم تیرا شباب رہے رہا میں وہی لوگ کامیاب رہے رہا میں وہی لوگ کامیاب رہے ملے نبی کو علی کو حسن کو بھی اصحاب ملے نبی کو علی کو حسن کو بھی اصحاب ملے نبی کو علی کو حسن کو بھی اصحاب ملے نبی کو علی کو حسن کو بھی اصحاب مگر حسین کے سار لاجواب رہے رہا وہی لوگ کامیاب رہے رہا وہی لوگ کامیاب رہے سمٹ کے آ گیا بازو میں زور ایمانی سمٹ کے آ گیا بازو میں زور ایمانی سمٹ کے آ گیا بازو میں زور ایمانی مٹ کے آ گیا بازو میں زور ایمانی حبیب آپ نشر ملتا شفاف رہے رہا میں وہی لوگ کامیاب رہے رہا میں وہی لوگ کامیاب رہے حسین حلقہ انصار اور شب عاشور 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 کے جیسے تاروں کی مٹ میں ماہتاب رہے رہا وہی لوگ کامیاب رہے رہا میں وہی لوگ کامیاب رہے رواں تھی خاک کی چادر بھی ساتھ زینب کے رواں تھی خاک کی چادر بھی ساتھ زینب کے